آج میں جس پاکستانی اداکارہ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک خوبصورت اور پرکشش ماڈل بھی ہیں اور پروگرام کو ہاسٹ کرتی ہیں پاکستان کے باہر اور پاکستان کے اندر دونوں جگہ پر وہ کام کر چکی ہیں اور اپنی محنت کا لوہا منوا چکی ہیں۔ انہیں پاکستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے خوبصورت اور پرکشش خاتون قرار دیا جاتا ہے۔ قدرتی حسن اور فطری صلاحیتوں کی بنا پر ہر بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنی کی وہ پہلی ترجیح ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ماہرہ خان کی۔ ماہرہ خان 21 دسمبر 1984 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں۔ ماہرہ خان کا تعلق کراچی میں مقیم پٹھان گھرانے سے ہے اور انہوں نے شروع ہی سے اپنے والدین کو اردو بولتے دیکھا ہے۔ ماہرہ خان کے مطابق ان کے ننھیال میں پشتو بولی جاتی ہے لیکن ان کے ددیال میں کوئی بھی پشتو نہیں بولتا، اور ان کی شخصیت پر اثر جو ہے ان کے دودیال کا ہے اور اسی وجہ سے وہ پشتو نہیں بول سکتی۔ ماہرہ خان کا مکمل نام ماہرہ حفیظ خان ہے۔ ان کے والد حفیظ خان دہلی انڈیا میں پیدا ہوئے، لیکن جب انڈیا کی پارٹیشن ہو گئی تو وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں شفٹ ہو گئے اور کراچی میں مقیم ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماہرہ خان کی ایجوکیشن کی۔ تو ماہرہ خان نے او لیول کا ایگزام فاؤنڈیشن پبلک اسکول کراچی سے پاس کیا ہے اور اس کے بعد 17 سال کی عمر میں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کیلیفورنیا چلی گئیں اور وہاں پر وہ اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی تھیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے سانتا مونیکا کالج جو کہ لاس اینجلس میں واقع ہے اس میں انہوں نے داخلہ لے لیا، اور پھر انہوں نے یونیورسٹی ساؤدرن کیلیفورنیا میں بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ وہاں پر وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ نہ کر سکی اور 2008 میں وہ واپس پاکستان آ گئی۔ ماہرہ خان جب یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا میں پڑھ رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی قسم کی نوکریاں بھی کی، جن میں وہ سٹور کیپر رہیں، سیلز گرلز کا بھی انہوں نے کام کیا اور ہوٹلوں میں صفائی بھی کرتی رہیں۔ انہوں نے کہا پیسہ کمانے کے لیے اور محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زندگی کے ابتدائی کچھ سالوں تک ماہرہ اپنے دادا دادی کے ساتھ رہیں اور انہوں نے زیادہ تر اپنا بچپن اپنی پھوپھو کی فیملی اور ان کے بچوں کے ساتھ گزارا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ماہرہ خان کیسے شوبز کی دنیا میں آئیں اور انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا کیسے آغاز کیا۔ تو 2006 میں میوزک چینل پر بطور وی جے کیریئر انہوں نے اپنا آغاز کیا، اور اس کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک میوزک چینل کے سی او غضنفر علی نے ماہرہ کو مجبور کیا کہ وہ یہ جاب ضرور کریں۔ اس وقت ماہرہ خود بھی کشمکش میں تھی اور انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ غضنفر علی کی توقعات پر پورا نہ اتریں تو کیا ہوگا۔ بہرحال ان کے جو مستقبل میں ان کے بوائے فرینڈ تھے اور ان کے جو شوہر نامدار بننے والے تھے، ان کا نام تھا علی عسکری، انہوں نے ماہرہ کو درست فیصلہ کرنے میں مدد کی اور غضنفر علی سے کہا کہ ماہرہ اپنی چھٹیاں ختم ہونے تک یہ جاب ضرور کریں گی، کیونکہ اس وقت وہ چھٹیوں پر آئی ہوئی تھی امریکہ سے۔ چنانچہ اپنی توقعات کے برعکس ماہرہ اپنے کام سے لطف اندوز ہونے لگیں اور پھر انہوں نے کئی دوسرے میوزک چینل پر کام کیا اور لوگوں میں نمایاں پہچان حاصل کر لی۔ چونکہ پاکستان میں میوزک چینل جلد ہی زوال کا شکار ہو گئے اور کچھ عرصے بعد ہی ایک دن قسمت کی دیوی ایسی ان پر مہربان ہوئی کہ شعیب منصور نے ماہرہ کو فلم بول میں عاطف اسلم کے مد مقابل ایک اہم کردار کی پیشکش کر دی، جو بلا شبہ ماہرہ کے لیے خوابوں کی تعبیر ثابت ہوئی۔ تاہم اس وقت پاکستانی فلم انڈسٹری بحران کا شکار تھی اور زیادہ فلمیں نہیں بن رہی تھی، اس لیے ماہرہ کو ٹی وی سیریلز میں مرکزی کرداروں کی پیشکش ہونے لگی، جن میں سب سے پہلے انہوں نے ہمایوں سید کے مد مقابل ڈرامہ سیریل نیت میں کام کیا، اور اس کے بعد انہیں ایک اور ڈرامہ سیریل ملا جس کا نام تھا ہم سفر۔ ہم سفر میں فؤاد احمد کے مد مقابل جلوہ گر ہوئی، اور اس ڈرامے کی کامیابی نے ٹی وی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک نئی تاریخ رقم کی، اور اس کے ساتھ ہی ماہرہ بھی راتوں رات شہرت کے آسمان کو چھونے لگی، اور پھر تو ڈائریکٹروں کی اول ترجیح وہ بن گئیں۔ ہم سفر کے بعد شہرزاد اور صدقے تمہارے جیسے سپر ہٹ ڈراموں میں انہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو منوایا۔ اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ماہرہ نے کن کن فلموں میں کام کیا۔ 2011 میں انہوں نے بول، 2015 میں انہوں نے بن رائے، منٹو، اور اسی طرح 2016 میں انہوں نے ہو من جہاں، اور اسی طرح ایکٹن ان لا، رئیس جو 2017 میں ریلیز ہوئی، اور یہ فلم انہوں نے شاہ رخ خان کے ساتھ کی، اور اسی طرح فلم ورما ہے۔ 2018 میں انہوں نے 7 دن محبت ان، اور 2018 میں ایک فلم آنے والی ہے مولا جٹ 2۔
مولا جٹ 2 مولا جٹ فلم کا ریمیک ہے اور اس میں فؤاد احمد اور ان کے ساتھ ہیں حمزہ علی عباسی. فؤاد احمد جیسے کہ سلطان راہی کا رول ادا کر رہے ہیں اور حمزہ علی عباسی نوری نعت یعنی مصطفیٰ قریشی کا جو رول ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. ماہرہ خان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 17 ایوارڈ جیتے ہیں اور جن میں لکس سٹائل ایوارڈ زیادہ ہیں اور انہوں نے کئی پروگراموں کی ہوسٹنگ بھی کی ہے جن میں 2006 MTV موسٹ وانٹڈ، 2008 میں ویکنڈ ود ماہرہ خان اور اسی طرح 2011 میں 10th لکس سٹائل ایوارڈ اور 2012 میں کوک کہانی اور 2013 میں انہوں نے فرسٹ ہم ایوارڈ جو تھا اس کو ہاسٹ کیا تھا اور اسی طرح ٹک دا لائٹر سائڈ آف لائف یہ انہوں نے 2014 میں ہاسٹ کیا اور اسی طرح 2015 میں انہوں نے 14th لکس سٹائل ایوارڈ کو بھی ہاسٹ کیا. اب ہم بات کرتے ہیں ماہرہ خان کی فیملی کی. تو ماہرہ خان کا ایک بھائی ہے جن کا نام ہے حسن خان اور وہ جرنلسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی بات کریں گے ان کی ازدواجی زندگی کی. تو ان کے جو شوہر ہیں جن کا نام ہے علی عسکری، وہ ان سے 2006 میں لاس اینجلس میں ملی اور وہی ان کے ایکس بوائے فرینڈ تھے اور بعد میں پھر انہوں نے 2007 میں ان سے شادی کر لی. علی عسکری سے ہی ان کا ایک بیٹا ہے مگر بدقسمتی سے شادی کے صرف 5 سال بعد 2012 میں ماہرہ خان کی طلاق ہو گئی. ان کا بیٹا انہی کے ہمراہ رہتا ہے. ماہرہ خان کے بیٹے کا نام اذلان ہے. کچھ خبروں کے مطابق ماہرہ جب تک ویجے تھی تب تک ان کی شادی شدہ زندگی میں کوئی پریشانی نہ تھی مگر جو ہی ماہرہ کی شہرت اور کامیابیوں میں اضافہ ہونے لگا تو ان کے اپنے شوہر کے ساتھ اختلافات کی خبریں آنے لگیں. ویسے تو ماہرہ نے اپنی ذاتی زندگی اور شوبز کے معاملات کو ہمیشہ الگ رکھا مگر کہتے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے تو دھواں بھی اٹھتا ہے. خیر ہم ان کی طلاق کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے اور جیسے بھی وہ گزارنا چاہتی ہیں وہ بہتر جانتی ہیں. آخر میں ہم بتاتے جائیں کہ جب ماہرہ نے انڈین فلم رئیس سائن کی تھی تو اس وقت اس پروڈکشن ٹیم نے ماہرہ سے یہ معاہدہ کروا لیا تھا کہ جب تک فلم ریلیز نہیں ہوتی ماہرہ بالی ووڈ کی کسی اور فلم کے لیے معاہدہ نہیں کریں گی. اور اس طرح اسی دوران انہیں کئی فلموں میں آفر ہوئی لیکن انہوں نے سائن نہیں کر سکی جس کی وجہ وہ معاہدہ تھا. ابھی فیوچر میں ان کی فلم رنبیر کپور کے ساتھ بھی آنے والی ہیں اور وہ مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں. ماہرہ خان سے پاکستانی قوم کی، پاکستانی ان کے فینس کی بہت زیادہ توقعات ہیں اور انہوں نے ہمیشہ انتہائی سمجھداری اور سلجھے ہوئے انداز میں وہ شوبز میں آگے بڑھی ہیں. انہوں نے اپنے پاکستانی فینس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انڈیا میں کوئی قابل اعتراض کام نہیں کریں گی اور شاید اسی لیے ماہرہ کی مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ ہوا. اور جن لوگوں نے رئیس فلم دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا قابل اعتراض سین وہاں پر عکس بند نہیں کروایا اور فیوچر میں لگتا ہے کہ ان کی رنبیر کپور کے ساتھ بھی کوئی فلم آنے والی ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ اچھے پروجیکٹس پر کام کریں اور اپنی ایکٹنگ سے اپنے فینس کو محظوظ کریں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں اسپیشلی ہمارے لیجنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامع انفارمیشن موجود نہیں ہے، تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ اداکار ہیں، جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کی ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن کو اکٹھا کروں، کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں. اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ.
یہ